بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصائب پر صبر کی فضائل۔ اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے جو مخالفین کی طرف سے ہو یا حوادث سے پیش آئے، اور کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔ پس تم لوگ اس قسم کی جو چیزیں پیش آویں ان پر صبر کرنا، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی شانہ کی خاص رحمتیں ہیں، اور رحمت عامہ بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فائدہ: مصیبت کے وقت انا للہ کا زبان سے پڑھنا بھی مفید اور باعث اجر ہے، اور دل سے اس کے معنی سمجھ کر پڑھنا اور بھی زیادہ مؤثر اور باعث اجر اور باعث طمانینت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنی جانوں کے اور مالوں کے اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، اور مالک کو اپنی ملک میں ہر طرح تصرف کا حق ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد سب کو وہیں جانا ہے جہاں کے نقصانات اور تکالیف کا بدلہ اور ثواب بہت زیادہ وہاں ملے گا۔ جیسا کہ دنیا میں کسی شخص کا کچھ نقصان ہو جائے اور اس کو کامل یقین ہو کہ اس نقصان کے بدلہ میں اس سے بہت زیادہ بہت جلد مل جائے گا، تو اس کو اپنے نقصان کا ذرا سا بھی رنج نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالی شانہ کے یہاں زیادہ سے زیادہ بدلہ ملنے کا یقین ہو جائے تو پھر ذرا بھی الفت نہ رہے۔ لیکن ہم لوگوں میں چونکہ ایمان اور یقین کی کمی ہے، اس وجہ سے ذرا سی مشقت، ذرا سی تکلیف، ذرا سا نقصان بھی ہمارے لیے مصیبت عظمیٰ بن جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے پاک کلام میں اس کی طرف بھی مجملاً اور مفصلاً بہت جگہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ دنیا سخت ابتلاء اور امتحان کی جگہ ہے، اور کئی مضمونوں میں امتحان ہوتا ہے۔ کبھی مال کی افراط سے کہ اس کو کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے، اور کبھی فقر و فاقہ سے کہ اس کا کس طرح استقبال کیا جا رہا ہے، جزا و فضا سے یا صبر و صلاح سے۔ اسی لیے بار بار صبر و صلاح اور اللہ کی طرف رجوع کی ترغیبیں دی جاتی ہیں، اور اس پر تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم آج کل زیر امتحان ہو، ایسا نہ ہو کہ اس امتحان میں فیل ہو جاؤ۔ نمونہ کے طور پر چند آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ممد ہیں، ان سے مدد لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، تجھے حق تعالی شانہ ان سے نفع دیں گے۔ میں نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کر، یعنی اس کے حقوق ادا کر، اللہ تعالی شانہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو ہر وقت اپنی مدد کے لیے سامنے پائے گا۔ ثروت کی حالت میں اللہ تعالی شانہ کو پہچان لے، یعنی یاد کر لے، وہ تجھے مصیبت کے اوقات میں پہچانے گا، مدد کرے گا۔ اور یہ اچھی طرح جان لے کہ جو کچھ بھی مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ ہرگز تجھ سے چوکنے والی نہ تھی، یعنی تجھ سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی بھی پہنچنے والی نہ تھی۔ اگر ساری مخلوق سب کی سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ وہ تجھے کچھ دیں اور اللہ تعالی شانہ اس کا ارادہ نہ کریں تو وہ سب کے سب ہرگز اس پر قادر نہیں ہو سکتے کہ تجھے کچھ دے دیں۔
اور اگر وہ سب کے سب مل کر تجھ سے کسی مصیبت کو ہٹانا چاہیں اور اللہ جل شانہ نہ چاہیں تو وہ کبھی بھی اس مصیبت کو نہ ہٹا سکتے۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ جب تو کچھ مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد چاہیے تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہ، اور جب بھروسہ کرے تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کر۔ ایمان اور یقین اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر، اور یہ خوب بھی جان لے کہ ناگوار چیزوں پر صبر بہت بہتر چیز ہے، اور اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت ہے، اور تنگ دستی کے ساتھ فراخ دستی ہے۔ یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھ لو کہ اب کوئی راحت بھی ملنے والی ہے، اور جب تنگی ہو تو سمجھو کہ اب فراخی بھی ہونے والی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال طریقہ سے عطا فرمائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم چیز پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ نماز میں مشغول ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستہ میں اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سنی، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، اور پھر یہ آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو فرمایا کہ میں تم میں سے ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، کہ کوئی مجھے روئے، اور جب میری جان نکل جائے تو ہر شخص بہت اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر میرے لیے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرے، اور پھر جلدی ہی مجھے دفن کر دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مصیبتوں میں صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے تنگ دستی میں اور بیماری میں اور خوف و قتال کے وقت۔ یہ آیت شریفہ پہلی فصل کے نمبر 2 پر گزر چکی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس مضمون کی آیت قرآن پاک میں بہت سی جگہ نازل ہوئیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ شانہ یہ معیدہ اور تسلی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الصابرین والصادقین، یہ آیت شریفہ اسی فصل کے نمبر 1 پر گزر چکی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کافروں کا کوئی مکر تم کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانا، یعنی ابھی تک امتحان نہیں لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہیں جانا اور جانچا صبر کرنے والوں کو۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے، دین کے لیے ہر کوشش جہاد میں داخل۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار بنے رہو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ صبر اور تقوی تاکیدی احکام میں سے ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، بہت سے رسول جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی بے ایمانوں کی طرف سے تکذیب کی گئی اور ان کو سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں، پس انہوں نے اس پر صبر ہی کیا جو ان کی تکذیب کی گئیں اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو آ پہنچی۔
اسی طرح آپ بھی ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، یا